وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، گزشتہ کئی سالوں سے اس مہینے کی 14 تاریخ کو لوگ تو اپنی طرف سے محبت کا ایک عالمی دن مناتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بے حیائی اور فحاشی اور بدکاری کا عالمی دن ہے کہ جس دن کوئی غیرت سے گرا ہوا، شرم و حیا سے عاری انسان پھول یا کوئی بھی چیز غیرت سے گری ہوئی
شرم و حیا سے عاری عورت کو پیش کرتا ہے اور اپنی بے حیائی اور فحاشی کی طرف راغب کرنے والی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ شریعت محمدیہ بالکل پاکیزہ دین ہے جس کے اصول و ضوابط ہیں۔ معجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے، ہر دین کی کوئی نہ کوئی ایسی پہچان ہے جس سے اس دین کی خصوصیت نمایاں طور پر واضح ہوتی ہے۔ لوگ اس خصوصیت کو دیکھ کر، اس خصلت کو دیکھ کر، اس خاص بات کو دیکھ کر اس دین کو پہچانتے ہیں اور اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں فرمایا کہ اسلام کی وہ خصلت جس بنا پر اسلام کو پرکھا جاتا ہے، اسلام کو جانچا جاتا ہے، حیا، وہ حیا ہے۔ گویا کہ دین اسلام نام ہی حیا کا ہے۔ اپنے گزشتہ جمعے میں ایک حدیث سنی تھی، بالکل آخر میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سمیت تمام انبیاء علیہم السلام میں ایک جملہ مشترک رہا کہ جب انبیاء نے اپنی امتوں کے اندر بگاڑ دیکھا، نقصان دیکھا، لوگوں کو بے راہ روی کا شکار دیکھا، تو تمام انبیاء نے ایک جملہ بیان کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ جملہ بیان کیا اپنی امت کے لیے۔ وہ مشترکہ جملہ کیا تھا؟ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تم میں شرم و حیا نہ رہے پھر جو جی میں آئے کرو، جو چاہو کرو۔ اسلام نام ہی حیا کا ہے۔ ایمان بندے کا اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس بندے کے اندر حیا نہ آ جائے، اس لیے کہ الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں، غیرت نہیں تو ایمان نہیں، شرم نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ بے شرمی کا نام ایمان نہیں ہے۔ مومن ہو اور بے شرم ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حیا تو ہے ہی ایمان میں سے، جب حیا کو نکال دیا تو بے حیائی بچی۔ بے حیا انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اس دن کو پوری دنیا میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور مسلمانوں نے جن کے اندر حیا زندہ ہے، غیرت زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، وہ اس دن کو بے غیرتی کا عالمی دن کہتے ہیں، محبت کا نہیں۔ اور اس کے توڑ کے لیے اس کا نام رکھا حجاب ڈے، کہ اس دن تم کسی غیر عورت کو پھول تحفہ دینے کی بجائے اپنی سگی بہن کو دوپٹہ دو، حجاب دو، برقع دو، کہ میری بہن تو یہ پہنا کر، تاکہ تمہارے گھر کی عورتیں بے حیائی سے بچ سکیں۔
کسی اور کی بیٹی کسی اور کی بہن کی عزت برباد کرنے سے بہتر ہے تم اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرنے والے بنو، محافظ بنو اس کے۔ آپ نے نہیں دیکھا 2-4 روز قبل انڈیا میں کرناٹک کے اندر مہاتما گاندھی یونیورسٹی میں خواتین پر حجاب کی پابندی لگا دی گئی کہ عورتیں، بچیاں، لڑکیاں جو اس یونیورسٹی میں پڑھنے آئیں گی وہ باپردہ ہو کر نہیں آئیں گی۔ یہ وہاں بل پاس ہونے کے بعد اس یونیورسٹی میں یہ پابندی لگا دی گئی۔ آپ شکر منائیں کہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بتائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، بغیر کسی خوف و خطر کے اس ملک میں زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی آپ پر پردے کے حوالے سے پابندی نہیں، اذان کے حوالے سے پابندی نہیں، نماز کے حوالے سے پابندی نہیں، دین کے حوالے سے پابندی نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں دین کی بات سن سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں، جہاں چاہیں جب چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اللہ نے ہمیں یہ ساری سہولتیں عطا فرما دی ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کو اذان دینے کی بھی اجازت نہیں ہے اور کھلے عام نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جس بہن کا، بیٹی کا گھر سے نکلنا دشوار ہو، جس مسلمان بزرگ کا بیٹے کا گھر سے نکلنا مشکل ہو، ان میں اور اپنے درمیان ایک فرق دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی سلطنت عطا فرمائی ہے کہ جہاں ہم یہ سارے کام بڑی خوشی سے کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اس ملک کو بھی ہم نے اسی رنگ میں رنگ دیا ہے۔ ہمارے کچھ بد تہذیب لوگ، بے دین لوگ اور اپنے آپ کو دنیاوی تعلیم کا ماہر سمجھنے والے لوگ، غیرت مند سمجھنے والے لوگ، اپنے آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ سمجھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے احکامات گویا کہ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں کہ تم نماز پڑھو، تم اذان دو، تم قرآن پڑھو، تم پردہ کرو، تم دین سیکھو۔ یہ ساری چیزیں ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، اس لیے کہ جو مادر ذات، مادر پدر آزاد ہوں، جنہیں دین کے بارے میں کوئی شعور نہ ہو، جنہیں پیدائش سے لے کے اب تک دین کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا گیا ہو، ان سے ایسی باتیں ہی متوقع ہوتی ہیں۔ اور جن کی مائیں بچپن سے ان کو قرآن سنا سنا کر لوریاں دینے والی ہوں، جن کے والدین ان کو بچپن سے دین کی تعلیم دینے والے لوگ ہوں، وہ اولادیں کبھی بھی اس طرح کے جملے ادا نہیں کرتی، اس لیے کہ اسلام اپنے اندر ایک پہچان رکھتا ہے، اسلام اپنے اندر ایک ایسی خوبی رکھتا ہے جو کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ جائیں دنیا جہان میں ڈھونڈ کر دیکھیں کہ لوگ اسلام کی طرف کیوں آ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سیکولرزم دیکھ لیا، کمیونسٹ دیکھ لیا، ہندو مت کو دیکھ لیا، سکھ اور عیسائیت کو دیکھ لیا، کیتھولک کو دیکھ لیا، ان سارے مذاہب کو دیکھنے کے بعد انہیں کہیں پر امن اور سکون نہیں ملا سوائے اسلام کی دولت کے۔ اور وہ لوگ جب اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں واللہ باخدا ہم سے کئی سو گنا مضبوط ایمان والے لوگ ہوتے ہیں۔ وجہ کہ انہوں نے اپنے مذہب کے اندر ٹھوکریں کھائی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے دین کے اندر
اپنے ساتھ زیادتیاں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، حالانکہ ان دینوں میں، ان مذاہب میں زیادتیاں نہیں ہیں۔ کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس مذہب میں وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودیت ہو، مجوسیت ہو، کوئی بھی مذہب اٹھا کر دیکھ لیں، اس مذہب میں ظلم حرام ہے، ظلم حرام ہے، زیادتی حرام ہے، ہر زیادتی کی سزا موجود ہے، مگر وہ نہیں دی جاتی۔ وہ مجبور ہو کر اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اسلام کی حقانیت اور سچائی کو دیکھ کر اس کو اپناتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں جو خاندانی مسلمان ہیں، باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، کئی نسلوں سے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، لوگ ہمیں دیکھ کر متاثر ہوں، نہیں، ہم خود لوگوں سے متاثر ہونے والی قوم ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مومن مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا۔ مؤثر وہ ہے جسے دیکھ کر لوگ متاثر ہوں، اور جو متاثر ہوتا ہو وہ مؤثر نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے پڑھیں، جہاں سے گزر جاتے تھے خوشبوئیں پھیل جاتی تھیں، لوگ یاد کرتے تھے یہاں سے اسلام کے ماننے والے گزرے تھے۔ دور نہ جائیں، 20-30 سال 25 سال پہلے چلے جائیں، ہمارے سلف صالحین جن راستوں سے گزر جاتے، پورے کے پورے گھرانے، خاندانوں کے خاندان نمازی بن جایا کرتے تھے۔ ان کا گزرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، چند لمحے اس بستی میں قیام کرنا لوگوں کے لیے اتنا باعث برکت بن جاتا تھا کہ پورے کے پورے گھرانے نمازی بن جاتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم بذات خود بے نمازی ہیں، بے دین ہیں، بے پردہ ہیں، بے علم ہیں، ہمیں شعور نہیں ہے۔ اسی بنا پر اسلام دشمن قوتیں اس ملک کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہم دور نہ جائیں، ہم اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر اسلام کتنا موجود ہے۔ گزشتہ دنوں کئی ویڈیوز آپ نے دیکھی، نیٹ پر موجود ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ اور وہ منتظر ہیں کہ کب محمد بن قاسم آئے گا، کب محمود غزنوی آئے گا، کب صلاح الدین ایوبی آئے گا، مگر ان بہنوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سارے نام دفن ہو چکے ہیں۔ آج محمد بن قاسم یا داؤد غزنوی، محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی کی نسلیں نہیں ہیں، ان کے دشمنوں کی نسلیں آج موجود ہیں جو مسلمانوں کے روپ میں ہیں۔ اس لیے کہ اگر ان کے ماننے والے موجود ہوتے تو کم از کم ان کے اپنے گھروں میں اسلام موجود ہوتا۔ جب ہمارے اپنے گھروں میں اسلام موجود نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، بس میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں صبح قرآن کی تلاوت 2-4 لفظ پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے بچے، میرے گھر والے دین سے غافل ہیں، بے پردہ ہیں، بے حیائی فحاشی کو دیکھ رہے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تو مجھے بتائیں یہ محمد بن قاسم کے ماننے والے ہیں، ان کی نسل میں سے لوگ ہیں، یا ان کے دشمنوں کی نسل میں سے ہے؟ بتائیں پھر کیسے اس ملک میں بے حیائی اور فحاشی نہیں آئے گی؟ مسلمان ملکوں میں بالخصوص 2 اسلامی ممالک جن میں سعودی عرب اور پاکستان شامل ہیں، یہ 2 ایسی ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئیں۔ اس میں پاکستان کو دیکھیں کہ لاکھوں قربانیوں کے بعد ہزاروں پاک دامن عورتوں کی عصمت دری کے بعد یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ شب خون مارا گیا اس پر، اس کے کئی ٹکڑے کیے گئے،
اس ملک میں پناہ لینے والوں کی جانیں لی گئیں، عزتیں لوٹی گئیں، بچوں کے سروں کو نیزوں پہ لٹکایا گیا، تب جا کر یہ ملک اسلام کا قلعہ بنا۔ ہم نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ کیا کسر چھوڑی ہم نے اس ملک کے اندر؟ کس بنا پر ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چال چلن، ہمارا شادی بیاہ، ہماری خوشی غمی، ہمارا لین دین، کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں مجھ سمیت کہ ہم اس چیز میں 100% اسلام کے مطابق چل رہے ہیں۔ کوئی ایک بندہ یہ چیلنج کرے، دعویٰ کرے کہ فلاں کام میں 100% اسلام کے مطابق چل رہا ہوں، نہیں چل رہے ہم لوگ۔ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے کہ تو مطمئن رہے، تجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافق لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وما یخدعون الا انفسهم، نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ مجھے دیکھ کر لوگ نمازی بنتے ہیں، مجھے دیکھ کر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مجھے دیکھ کر لوگ دین سیکھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ شاید یہ سمجھے ہوئے ہے، نہیں میرے بھائی، ایمان اور اسلام اس بات کا نام نہیں ہے۔ سورہ نور کی جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانا اچھا سمجھتے ہیں، بے حیائی کو، گناہ کو، بے پردگی کو، ظلم اور زیادتی کو مسلمانوں میں پھیلانا اچھا سمجھتے ہیں۔ یحبون، پسند کرتے ہیں اس بات کو۔ لوگ بے پردہ ہوں انہیں مزہ آتا ہے، ان کے ساتھ الیک سلیک و لوگوں کی مزہ آتا ہے، گناہ کی محفلیں ہوں انہیں مزہ آتا ہے، شراب و کباب کی محفلیں ہوں انہیں مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے انہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ قرآن کریم رکھے ہیں آپ کے سامنے، اس میں ترجمے والے بھی موجود ہیں، آپ اٹھا کر پڑھیں اس آیت کا ترجمہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانا اچھا سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر گناہ پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یاد رکھیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ ایسا نہ سمجھیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو آج ایسی محفل کا انعقاد کیا جہاں جلوے ہی جلوے تھے، آپ گینے ہی آپ گینے تھے، کیا رونق تھی اس محفل کی، اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، جسم تھرک رہے تھے، وہاں پر شباب و کباب کی محفل تھی، بڑا لطف آیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تیاری کریں اپنی، لہم عذاب علیم، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر دنیا میں بھی۔ دنیا میں کیسا عذاب کہ وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتے، امن کے ساتھ گھوم نہیں سکتے، ان کی زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا، مال و متاع موجود ہوتا ہے مگر انہیں سکون نہیں ہوتا، انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، انہیں پینا نصیب نہیں ہوتا، انہیں پہننا نصیب نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کی دولت کو آپ گننا شروع کریں تو آپ شمار نہیں کر سکتے، مگر حیرانگی یہ ہے کہ اسی دولت میں سے انہیں کھانا نصیب نہیں ہے۔ بے شمار چیزوں سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا، آپ یہ بھی نہیں کھائیں گے، 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 ہوتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے کہ نہیں؟ سب کچھ ہے کھانے کے لیے مگر وہ نہیں کھا سکتے۔
یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو عذاب کس کو کہتے ہیں؟ پہننے کے لیے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، آپ نے فلاں فلاں کپڑا نہیں پہننا، آپ کے جسم پہ الرجی ہو جائے گی، دانے ہو جائیں گے، گرمائش ہوگی، جسم کا خون کھولے گا، وہ نہیں پہن سکتے۔ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ سونے کے لیے ان کو پریشانی ہے، جاگنے کے لیے پریشانی ہے، چلنے پھرنے کے لیے پریشانی ہے، باہر شریعام گھوم نہیں سکتے کہ مارے جائیں گے، اغوا کر لیے جائیں گے، توان برائے اغوا جو ہے توان کے بدلے میں اغوا کر لیا جائے گا، پھر ہم سے دولت کا مطالبہ کیا جائے گا، 10 20 سیکورٹی گارڈ ان کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا، اللہ نے قرآن میں ایسے نہیں کہا کہ ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ دولت ہوتے ہوئے ان کو کھانا نصیب نہیں ہے، پہننا نصیب نہیں ہے، پینے کے لیے ان کو احتیاط ہوتی ہے، فلاں فلاں چیز آپ نے نہیں پینی، فلاں فلاں چیز آپ نے نہیں پینی، آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ عذاب کس کو کہتے ہیں آپ؟ ورنہ اللہ نے تو جتنی نعمتیں بنائی ہیں، قرآن میں نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جتنی پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤ بھی پیو بھی۔ اللہ مومنوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو جتنی پاکیزہ چیزیں، کلوا من الطیبات، کھاؤ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں تمہارے لیے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ یہ اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے۔ وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے نا، جسے بہت ساری چیزیں کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، اس کے جان کے خطرے کے پیش نظر وہ سمجھے میں مومن ہوں، کیونکہ اگر مومن ہوتا تو اللہ تو کہہ رہا ہے کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے، لیکن اسے کھانا منع ہے، کھاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ وہ سمجھے کہ میرے اندر ایمان ہے، اگر ایمان ہوتا تو میرا رب کہہ رہا ہے کھاؤ، لیکن میں نہیں کھا رہا ہوں، کھاتا ہوں تو مرتا ہوں۔ چھچھوندر کے بچے کی حالت ہے، نہ اگلتے بچتا ہے نہ نگلتے بچتا ہے۔ پھر وہ دیکھے میں کس جگہ پر غلطی پر ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں کس جگہ پر غلطی میں ہوں، میں نے کس جگہ پر کیا غلطی کی ہے کہ جس بنا پر مجھ پر حلال چیزیں بند کر دی گئی ہیں، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں مجھے کھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، میری کس جگہ پر کیا غلطی ہے۔ اگر ہم اپنی وہ غلطی درست کر دیں یہ پابندیاں آج ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہے وہ عذاب، لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا میں جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اس شکل میں ہے۔ ورنہ مومن اللہ اکبر کبیرہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اللہ اکبر۔ مومن کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ اسے سفر میں پریشانی ہوتی ہے، نہ چلنے پھرنے میں، نہ کھانے پینے میں، نہ خوشی غمی میں، کسی موقع پر کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوتی۔ وہ تو ایک آزاد اور نڈر انسان ہوتا ہے۔ سلف صالحین کو دیکھیں کہ رات کے پچھلے پہر اکیلی خاتون میلوں میل سفر کر کے جاتی تھی، کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اسے ایمان کہتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں۔ آج کیوں ایسا نہیں ہے کہ آپ اسی دودھ گوڑ کو ہی دیکھ لیں، رات کے 2-2:30 بجے آپ کسی گلی سے اکیلے نہیں گزر سکتے۔ یہ بھی تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے نا، ہم سب مسلمان ہیں کہ نہیں؟ میلوں میل سفر، حضرہ موت تک کا سفر، مدینے سے حضرہ موت تک کا سفر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا مدینے سے حضرہ موت تک کا سفر، اکیلی خاتون زیورات سے لدی ہوئی، یعنی پورے جسم پر سونے چاندی ہیرے جواہرات کے زیورات پہنی ہوئی ہوگی، اونٹ پر سفر کرے گی، مدینہ سے لے کے حضرہ موت تک کا سفر اکیلے خاتون کرے گی، دن ہوگا رات ہوگی وہ سفر میں ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ اسلام تھا، یہ ایمان تھا۔ آج آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں، آپ تب بھی محفوظ نہیں ہیں، 10 نہیں ہے تب بھی محفوظ نہیں ہے۔ 10 روپے تھے تو وہ لوٹ لیے گئے، 2 تھپڑ مار دیے گئے، 10 روپے نہیں تھے تو 4 تھپڑ مارے گئے، 10 روپے بھی تمہاری جیب میں نہیں ہے۔
یہ بھی مسلمانوں کا معاشرہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کا معاشرہ تھا۔ اسے کہتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے۔ والآخرہ، آخرت کا معاملہ اس کی بھی بڑا برعکس ہے، وہ کیسا ہے؟ الامان الحفیظ۔ تو ہم دیکھیں بحیثیت مسلمان ہم کس جگہ پر غلطی کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا نہیں ہے کہ آج کسی جگہ پر ظلم ہوتا ہے ہم اس کے خلاف تو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن وہی ظلم، وہی زیادتی ہم اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، آواز نہیں اٹھاتے۔ ایک مسکان بیٹی جس کا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے واقعہ سنایا، انڈیا میں کرناٹک کے اندر یونیورسٹی کی ایک طالبہ بھرے مجمع میں اپنی اسکوٹر پاس کرتی ہے اور پھر نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے یونیورسٹی میں داخل ہوتی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ہندو لوگ اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ بچی، وہ نڈر بیٹی، اسلام کی بہادر بیٹی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے ہاسٹل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کسی مئی کے لال میں جرت نہیں اسے نقصان پہنچانے کی۔ یہ اسلام کی غیرت ہے۔ ہم اس کے حق میں تو بول رہے ہیں، کیا کبھی میں نے اپنی بیوی کو بولا ہے کہ تم نے فلاں بندے سے پردہ کرنا ہے، کیوں نہیں کیا؟ میں نے اپنی بیٹی کو بولا ہے کہ تم نے فلاں بندے سے پردہ کرنا تھا، وہ تمہارے لیے غیر محرم تھا، تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ کبھی میں نے اپنی بہن کو بولا ہے، اپنی والدہ کو بولا ہے، اپنی کسی محرم خاتون کو بولا ہے کہ فلاں شخص سے تجھے پردہ کرنا تھا، تو نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا نا کہ ہم دوسری جگہ پر ہونے والے ظلم کے خلاف تو آواز اٹھاتے ہیں، خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو باپردہ نہیں کرا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میری گھر میں چلتی نہیں ہے۔ تو مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں کہوں کہ اسلام کو دنیا میں نافذ کرو؟ میری اپنی حالت یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکتا۔ میرا اپنا معاشرہ محفوظ نہیں ہے بد امنی سے، بے پردگی سے، بے حیائی سے، ظلم و زیادتی سے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی اوصاف بیان کرتے ہوئے بڑے لمبے الفاظ اور بڑی لمبی لسٹ بیان کی۔ ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اس طرح چلتے چلتے تقریباً 9 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، مومن مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ اسلام والے ہیں، یہ سچائی والے ہیں، یہ فرما برداری والے ہیں، یہ صبر کرنے والے ہیں، یہ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ ساری صفتیں اللہ نے مومنوں کی بیان کی۔ یہ نماز پڑھنے والے ہیں، یہ روزہ رکھنے والے ہیں، یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ یہ ساری صفتیں اللہ نے مومن مردوں کی، مومنہ عورتوں کی بیان کی ہیں، ہمارے اندر ہیں۔ 22ویں پارے کو پڑھیں، 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ آیت موجود ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ 10 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، مومن مردوں کی بھی، مومن عورتوں کی بھی۔ میں بھی پرکھوں، آپ بھی پرکھیں کہ ہم ان 10 صفات میں سے کتنی صفتیں میرے اندر موجود ہیں، کتنی صفتیں میرے گھر کی خواتین میں موجود ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ آج ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، ایسے ملک میں رہتے ہیں جو اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا، یہاں ہم امن و امان کے ساتھ اسلام کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ اللہ وہ وقت لائے گا کہ جس دن ہم کرنا چاہیں گے عمل، لیکن نہیں کر سکیں گے۔ آپ پیچھے چلے جائیں کچھ صدیاں، مسلمانوں کو عروج حاصل تھا، ایسی ایسی مساجد جہاں کتب احادیث لکھی گئیں، قرآن کی تفسیریں لکھی گئیں، ان مسجدوں کے اندر ایک وقت آیا کہ گھوڑے باندھے گئے۔ وجہ مسلمانوں کی بے حسی،
وہی مساجد جہاں قرآن و سنت کے دروس ہوا کرتے تھے، جہاں صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں جن مساجد میں بیٹھ کر ائمہ کرام نے لکھی، وہ وقت گزرا، آنے والی نسل آئی، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ نیک لوگوں کے بعد ان کی بری نسلیں آئیں جنہوں نے اسلام پر لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے ایسا ان کو تباہ و برباد کر دیا کہ ان مساجد میں ان پر جانا پابندی لگ گئی، ان مساجد میں کتوں کو، گھوڑوں کو، جانوروں کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ یہ وقت گزر چکا ہے۔ آپ انڈیا میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، آج بھی وہاں یہی حالت ہے۔ مساجد بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہیں لیکن وہاں لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت ان کو جوش نہیں تھا جانے کا، ہوش نہیں تھا جانے کا، ایمانی غیرت نہیں تھی، دل برداشت نہیں کرتا تھا یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، میں کیوں جاؤں۔ آج حالت یہ ہے کہ تمام مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ جتنی مسجدیں خوبصورت سے خوبصورت، بڑی سے بڑی مسجدیں ہیں وہ ویران پڑی ہوئی ہیں، یا وہ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں کے قبضوں میں ہیں۔ مسلمانوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس ملک کی حالت یہ ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، مسجدیں موجود ہیں، جمعے والے دن کچھ نہ کچھ رش ہو جاتا ہے، عام نمازوں میں نہیں۔ کیا وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس طرح ان کو مساجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، باہر روڈ پہ کھڑے ہو کر، پارک میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں سب کچھ اجازت موجود ہے، ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہی حالات آئیں؟ اگر ایسا نہیں چاہتے تو خدا کے لیے، اللہ کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ وہ وقت ہم پر لائے کہ ہم قرآن پڑھنا چاہیں لیکن ہمیں نہ پڑھنے دیا جائے۔ آج تو پڑھنے کا موقع موجود ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھنے کا موقع موجود ہے، نہیں پڑھتے۔ دین سیکھنے کا موقع موجود ہے، نہیں سیکھتے۔ اللہ کی عبادت کرنے کا موقع موجود ہے، نہیں کرتے۔ لیکن وہ وقت نہ آ جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اے ایمان والو سمجھو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، سورہ مائدہ کی 6 پارے کی آیت موجود ہے، تم میں سے کوئی بندہ اپنے دین سے پھر گیا تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یعنی تمہارے اوپر پھر ذلت اور رسوائی کے ایسے بادل آئے گے کہ تم پہ سوچ بھی نہیں سکو گے، اللہ تمہارا نام و نشان بھی دنیا سے مٹا دے گا۔ یہ اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے، اے ایمان والو سنو یہ بات کہ تم دین سے نہ پھر جانا، اگر تم دین سے پھر گئے تو اللہ ایسا ایسا کرے گا۔ یہ اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے۔ ہم کون ہیں؟ اگر یہ ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں سدھرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔